السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن حضرات صحابہ کا انتخاب فرمایا، ان میں ایک بہت ہی نمایاں نام اور بہت ہی اونچا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بعد ایک مجلس شورا بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس میں 6 افراد شامل تھے، اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ یہ 6 لوگ آپس میں جس کو بھی خلیفہ منتخب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان 5 لوگوں کا جو مشورہ ہوا وہ حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں ہوا، اور پھر حضرت عثمان غنی جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ تو تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو ایسے جو 10 خوش نصیب صحابہ ہیں ان میں حضرت عثمان کا نام بھی ہے۔ حضرت عثمان بالکل شروع دور میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے جو تعلق والے تھے، دوست احباب تھے، یا تجارتی کاروباری معاملات میں جن لوگوں سے ان کی بہت گہری وابستگی تھی، گہرا رشتہ تھا، تو ان لوگوں کے سامنے انہوں نے اسلام پیش کیا۔ تو حضرت عثمان بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جن کا حضرت ابوبکر سے دوستانہ تھا، مراسم تھے، تعلقات تھے۔ تو حضرت عثمان نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان چوتھے یا 5ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں ان کا جو نمبر ہے وہ چوتھا یا 5واں تھا، تو بالکل گویا کہ شروع میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے گھر والوں نے، خاص طور سے ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو بہت ہی زیادہ پریشان کیا، ٹارچر کیا، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ کے چچا نے آپ کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ اسی طرح آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ یعنی کافی مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں بالکل ابتدائی دور میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے، بڑی خصوصیات سے، بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے صفت حیا اور شرم، جو ایک مزاج میں جو حیا ہوتی ہے، وہ ان کے اندر ایسی رکھی تھی کہ اس کی مثال اور لوگوں میں نہیں ملتی ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے بستر پر، چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر کسی کام سے آئے تو حضور پاک ایسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی ضرورت پوری کی، جو بات چیت کرنی تھی وہ کی اور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی آرام فرماتے رہے اور حضرت عمر بھی اپنی ضرورت پوری کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان نے آنے کی اجازت مانگی تو حضور پاک اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑے اپنے چادر وغیرہ ٹھیک ٹھاک کیے، اور پھر حضرت عثمان کو اندر بلایا۔ جب وہ بھی چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر آئے تو بھی آپ اسی حال میں رہے، حضرت عمر آئے تو بھی آپ اسی حال میں رہے، اور حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی حالت چینج کر لی اور آپ جو ہے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے، ایسی کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ عثمان کے اندر حیا زیادہ ہے، تو میں ان کی حیا کا خیال میں نے کیا۔ اور آپ نے بھی فرمایا ایک روایت میں کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر حیا، شرم اور اس طرح کی چیز اور لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت سے کمالات حاصل تھے اور جو انہوں بہت زیادہ خصوصیات حاصل ہوئیں، ان میں یہ بھی تھی کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی وحی کے کاتب بھی تھے۔ ان کا نام بھی کاتبین وحی میں آتا ہے، جو قرآن لکھتے تھے، وحی لکھتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ذریعے اس کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان میں ایک نام حضرت عثمان کا بھی ہے۔ حضرت عثمان کو ایک بہت بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کا نکاح کیا۔ اس کے بعد 2 ہجری میں جب ان کی وفات ہو گئی حضرت رقیہ کی، تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اور پھر جب 5-6 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، حضور پاک نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں 10 کی 10 بیٹیوں کا نکاح
عثمان کے ساتھ کر دیتا. تو اتنے چہیتے تھے حضور پاک علیہ السلام کو, اور ڈبل وہ داماد ہے گویا کہ 2 مرتبہ کے داماد, اور یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسی مناسبت سے ان کو ذی نورین کہا جاتا ہے. حضرت عثمان ذو النورین یا ذی النورین ایک ہی مطلب ہوتا ہے. عربی میں ذو النورین بھی بولتے ہیں, ذی النورین بھی بولتے ہیں. مطلب ہوتا ہے 2 نوروں والے, 2 روشنیوں والے. یعنی چونکہ ان کے نکاح میں حضور پاک علیہ السلام کے 2 نور آئے تھے, 2 روشنیاں آئی تھیں, تو اس کی نسبت سے ان کو ذو النورین یا ذی النورین کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کو ایک بہت بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ حاصل تھی کہ حضور پاک نے خود فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد وہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے. چنانچہ حضرت عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ مکے سے حبشہ ہجرت فرمائی پہلی مرتبہ. پھر اس کے بعد جب وہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تو پھر حضور پاک مدینہ پہنچ چکے تھے, تو انہوں نے مکہ سے مدینہ بھی ہجرت فرمائی. تو ڈبل ہجرت کرنے والے, 2 ہجرت کرنے والے وہ پہلے خوش نصیب صحابی ہیں, اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. تو یہ ان کے مقام کی بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے, اور شاید مسلمانوں میں صحابہ اکرام میں ان کے برابر کا کوئی تاجر نہیں تھا. سب سے اونچا ان کا جو ہے کاروبار تھا, سب سے بڑا ان کا کاروبار تھا, بہت پھیلا ہوا کاروبار تھا. سینکڑوں ہزاروں اونٹ جو ہے ایک وقت میں جو ہے ان کے تجارت کے سامان کو لے کر جاتے تھے اور آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا, بہت مال و دولت دی ہوئی تھی, اور پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بھی دیا ہوا تھا. آج بھی بہت سے لوگوں کے پاس دولت تو ہوتی ہے, پیسہ خوب ہوتا ہے, لیکن دل نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو دل بھی بہت بڑا دیا تھا, اور انہوں نے اسلام کے لیے اتنا خرچ کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. بعض صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن تب بھی وہ جو بھی بن پڑتا تھا کرتے تھے, اس کے لیے محنت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے. تو اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم ہوتا تھا, لیکن ان کے اندر جذبہ جو ہوتا تھا خرچ کرنے کا, اللہ کے راستے میں انفاق کا, وہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا. تو ایسے بہت سارے صحابہ اکرام ہم کو ملتے ہیں جو مالدار نہیں تھے, جن کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ کما کر, محنت کر کے, مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے, یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ لا کے پیش کر دیا کرتے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بھی دیا تھا, جذبہ بھی دیا تھا, اور ان کو دولت بھی بہت دی تھی. تو اس جذبے کو پورا کرنے کا ان کے پاس ذریعہ بھی تھا, ان کے پاس اسباب اور وسائل بھی تھے, اور پھر انہوں نے اس کے بڑے نمونے پیش کیے. ہر موقع پر انہوں نے جو ہے سب سے آگے بڑھ کر جو ہے اپنا پیسہ خرچ کیا دین کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے. حضور پاک علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا. یہ کنواں ایک یہودی کا تھا. جو اور کنویں تھے ان کا پانی اتنا شیریں نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ کنواں پینے کے اعتبار سے اس کا پانی بہت اچھا ہوتا تھا, بہت میٹھا اور شیریں پانی تھا. لیکن وہ یہودی مسلمانوں کو پانی جو ہے لینے نہیں دیتا تھا, بیچتا تھا تو بہت مہنگا بیچتا تھا. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا جو اس کنویں کو خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے اس کنویں کو اس یہودی سے خریدا, اور بہت مہنگے داموں میں خریدا, کیونکہ اس میں تو یہودی نے فائدہ اٹھایا, لیکن انہوں نے اس کنویں کو خریدا اپنی ذاتی رقم سے, اور پھر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, اور مسلمانوں کے لیے پینے کا انہوں نے انتظام فرما دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی خواہش, آپ کی خوشی اور آپ کی تمنا اور آرزو کو انہوں نے پورا کیا. حضور پاک کی خواہش کو پورا کرنے کا وہ ذریعہ بنے. اللہ کے رسول کی خواہش کو پورا کرنے کی سعادت کسی کو حاصل ہو جائے, ظاہر بات ہے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اس میں ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ اگر ہم کسی علاقے میں دیکھیں وہاں پانی کی قلت ہے, وہاں لوگوں کے لیے پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے, مہیا نہیں ہے, تو ہم اگر اس طرح کچھ کرا سکتے ہیں جو ہمارے اصحاب ثروت ہیں, اہل خیر ہیں, تو ان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. یہ ایک نیکی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے بعد پھر جب مسجد نبوی چھوٹی پڑنے لگی تو حضرت پاک علیہ السلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ہو جو مسجد کے برابر میں جو گھر ہے اس گھر کو خرید کے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دے. تو اس گھر کو خریدنے کی جب بات آئی تو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کو خریدا اور مسجد نبوی میں شامل کیا. یہ بات حضرت پاک علیہ السلام کے زمانے کی ہے. بعد میں پھر جب حضرت عثمان کا اپنا دور خلافت آیا تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کی توسیع کا اور بھی کام کیا, اور کافی بڑے پیمانے پر اس کو بڑا کیا, چوڑا کیا. وہ ایک دوسرا ان کا کارنامہ جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں پورا کیا. لیکن خود حضرت پاک علیہ السلام کے دور میں, آپ کے زمانے میں, آپ کے سامنے مسجد جب چھوٹی پڑنے لگی تھی تو برابر والا گھر انہوں نے خرید کر
مسجد میں شامل کیا، اور یہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کی انہوں نے تکمیل کی. یہ ان کے لیے ایک اور بہت بڑی سعادت کی بات تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے غزووں میں بھی شریک رہے، بہت سے جہاد میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اور مختلف فوجی مہمات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ رہے، شامل رہے، شانہ بشانہ رہے. جنگ بدر میں وہ شامل نہیں ہو پائے تھے، حضور پاک نے ان سے منع فرما دیا تھا، چونکہ اس وقت ان کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بیمار تھی. تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ تم ان کی خیر خیریت میں رہو اور تم ابھی جنگ میں مت جاؤ. تو جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن باقی اور بہت سی جنگوں میں، بہت سے غزوات میں، بہت سی فوجی مہموں میں وہ شریک رہے. اگرچہ ان کا یہ مزاج نہیں تھا، چونکہ ان کے مزاج میں اس طرح کی وہ چیزیں نہیں تھیں جو ایک مجاہد اور فوجی کے اس میں ہوتی ہیں، جو ہر وقت جو ہے میدان جنگ کا آدمی ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے. لیکن اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور اپنے بہت سے کارنامے انہوں نے اس طرح کے پیش کیے جن پر فخر کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جا سکتا ہے. خاص طور سے انہوں نے جو مدد کی ہے جنگوں میں، وہ اپنے پیسے کے ذریعے بہت کی. سب سے بڑی جو اس کی مثال ہے وہ ہے جنگ تبوک. جنگ تبوک یہ روم کی حکومت سے ٹکرانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے جو ایک لشکر بھیجا، اور آپ خود بھی تشریف لے گئے ساتھ میں، جو ایک لشکر تیار کیا، اور اس میں بہت بڑی تعداد تھی فوج کی. 30,000 کا یہ لشکر تھا، جو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے پاس اکٹھا نہیں ہوا تھا. حضور پاک علیہ السلام خود اس کے سپہ سالار تھے، قائد تھے. آپ اس لشکر کو لے کر گئے، لیکن یہ زمانہ بہت تنگی کا تھا، بہت قحط کا زمانہ تھا. ایک طرف مطلب بارش نہیں ہو رہی تھی، اور دوسری طرف جو فصل تھوڑی بہت نکل کر آئی تھی، پک کر آئی تھی، اس فصل کی کٹائی کا زمانہ تھا. ایسے حالات میں جنگ میں جانا، جہاد میں جانا اور پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر جانا بڑا مشکل تھا. لیکن دوسری طرف فوج چونکہ بہت بڑی تھی، اسباب اور وسائل بہت کم تھے. تو حضور پاک علیہ السلام نے پہلی مرتبہ باقاعدہ جو ہے اس طرح سے چندے کا اعلان کیا، اور آپ نے فرمایا بھائی فوج کا تعاون کریں، مدد کریں، فوج کو تیار کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چندہ دیں، پیسہ دیں. تو بہت سے صحابہ اکرام نے بڑے بڑے ذخیرے لا کے پیش کیے، اور بہت سارا ڈھیروں سارا مال پیش کیا. لیکن سب سے بڑھ کر جو حصہ لیا اس میں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. کہتے ہیں کہ جب حضور پاک نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی اور اعلان کیا، تو حضرت عثمان نے 100 اونٹ لا کے پیش کر دیے. پھر اس کے بعد جب دوبارہ اعلان کیا تو 200 اونٹ لا کے پیش کر دیے، اور پھر جب اعلان کیا تو 300 اونٹ لا کے پیش کر دیے. اس طرح کئی موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے جب اعلان کیا، اسی جنگ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، تو حضرت عثمان ہر موقع پر کچھ نہ کچھ دیتے رہے. تو کچھ یعنی جو کچھ انہوں نے پیش کیا اس موقع پر، کل اس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 1000 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے انہوں نے اس جنگ کی تیاری میں پیش کیے. اسی طرح 70 کے قریب گھوڑے انہوں نے اس جنگ کے لیے پیش کیے، اور اسی طرح 1000 اشرفی سونے کے سکے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے لا کے پیش کر دیے. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور پاک کے سامنے وہ سکے پہنچے سونے کے، تو حضور پاک نے وہ تھیلی اپنی گود میں رکھ لی، اور آپ وہ سکے اچھال کے جو ہے خوش ہونے لگے ایسا کر کے. اور یہ بھی فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ اب عثمان کچھ بھی عمل کرے اس کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو کسی عمل کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یعنی ان کا اگر وہ گناہ بھی کریں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بات حضور پاک نے ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کہی. ورنہ ظاہر بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں تھا کہ اس خصوصیت کا فائدہ اٹھا کر جو بعد میں غلط زندگی اختیار کرنے لگتے. وہ لوگ تو اور زیادہ ڈرنے لگتے تھے کہ جو ہمیں یہ خصوصیت حاصل ہوئی ہے کہیں اس میں کوئی کمی نہ آ جائے. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوئی تھی کہ آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو عثمان کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اب گویا کہ ان کے بعد کے اعمال دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بس ان کو قبول کر لیا، پسند فرما لیا. یہ ان کی خصوصیت تھی. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت رضوان ہوئی تھی، جس میں حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جہاد پر اور موت پر اور شہادت پر بیعت لی تھی، تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکہ بھیجا ہوا تھا. پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اس کے بعد یہ بیعت ہو رہی تھی. تو حضور پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب بیعت کی تو ایک ہاتھ اپنے ڈالا اپنے اس میں، اور اپنے ہاتھ سے خود بیعت کیا ایسے کر کے، اور کہا کہ یہ ہاتھ میرا جو ہے یہ حضرت عثمان کی طرف سے ہے. تو یہ ان کو سعادت نصیب ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گویا کہ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے ان کا ہاتھ سمجھ کر اس سے بیعت کی. یہ سعادت بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. تو اس طرح کی بہت سی خصوصیتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے کہ ہم نے عرض کیا وہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت ایمانداری سے تجارت کرتے تھے، اس لیے ان کے نام میں جو ہے غنی لگ گیا ہے، ان کے نام کا وہ جز بن گیا گویا کہ عثمان غنی، یعنی مالدار عثمان، غنی کے معنی ہوتا ہے مالدار۔ تو یہ ان کی ایسی خصوصیت بن گئی ہے، ان کی مال و دولت کی وسعت، ان کے پاس جو خوشحالی تھی، جو دولت تھی، جو تجارت کے اسباب وسائل تھے، کہ عثمان غنی جو ہے غنی ان کے نام کا جز ہی بن گیا ہے۔ اب جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو عثمان غنی کہا جاتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود مال و دولت کی محبت ان کے دل میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ زندگی بالکل ویسی گزارتے تھے جیسی زاہدوں والی زندگی ہوتی ہے، یعنی دنیا سے وہ فائدہ تو اٹھاتے تھے اور اچھا کھاتے بھی تھے، اچھا پہنتے بھی تھے، لیکن دنیا کی محبت کبھی ان کے دل میں نہیں تھی۔ اور اس کی علامت یہی کہ وہ ہمیشہ دل کھول کر اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے تھے، کبھی اس طرح پیچھے نہیں ہٹتے تھے خرچ کرنے سے جیسے دنیا سے محبت کرنے والے اور پیسے سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام ممالک میں جو ہے تمام علاقوں میں قرآن کے نسخے پہنچوائے اور ایک ہی رسم الخط پر لوگوں کو جمع کر دیا۔ بعض چیزوں میں قرآن کو لے کر اختلاف ہونے لگا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک جو سرکاری نسخہ رکھا ہوا تھا اس کو دیکھ کر اس کی 7 یا 14 کاپیاں کروائیں اور اس کو مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں جو ہے بھیجا، اور یہ کہا کہ تمام لوگ جو ہے جو بھی قرآن لکھیں گے نقل کریں گے تو انہی نسخوں کو دیکھ کر نقل کریں گے اور انہی کو کاپی کریں گے۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اختلاف کو ختم فرمایا اور تمام لوگوں کو ایک قرآن پر اور ایک رسم الخط پر جمع فرمایا۔ اسی وجہ سے ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کو جمع کرنے والے، یعنی لوگوں کو قرآن پر جمع کرنے والے۔ تو چونکہ بعض چیزوں میں پڑھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اختلاف ہونے لگا تھا، بعض چیزوں کو لکھنے کے انداز میں اختلاف ہونے لگا تھا، تو ان اختلافات کو انہوں نے ختم کیا اور کہا کہ اب جو بھی قرآن لکھے گا وہ اس رسم الخط پہ لکھے گا جو رسم الخط ہمارے ان نسخوں کا ہے جو ہم نے تیار کروائے ہیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب موقع دیا حکومت کا، خلافت کا، تقریباً 12 سال وہ خلیفہ رہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا کہ 6 سال جو ان کے ابتدائی دور خلافت کے 6 سال تھے وہ تو بہت اچھے رہے اور امن و امان والے رہے، پرسکون رہے، اور اس دور میں خوب فتوحات بھی ہوئیں۔ چنانچہ افریقہ کا کچھ علاقہ فتح ہوا اور اس طرح کچھ اور علاقے بھی فتح ہوئے، اور پہلی مرتبہ جو ہے مسلمانوں نے جنگ بھی لڑی اور فوجی جو ہے بحری فوج انہوں نے تیار کی، اور ان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جو ہے بحری جنگ میں فتح حاصل کی۔ تو اس طرح کچھ ممالک نئے فتح ہوئے، کچھ میں اضافہ ہوا، توسیع ہوئی، کچھ نئے شہر فتح ہوئے۔ یہ ان کی فتوحات کا بھی کارنامہ ہے، ان کے دور خلافت کا کارنامہ ہے۔ لیکن آخر کے جو 6 سال رہے وہ بڑے تشویشناک رہے، اس میں بڑا انتشار رہا، بڑے اضطرابات ہوئے، فتنے ہوئے، فسادات ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دشمن طاقت تھی مسلمانوں کے خلاف، جو لوگ تھے، جو قومیں تھیں، جو قبیلے تھے، وہ مسلمانوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اور خاص طور سے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے، اور پھر کچھ سیدھے سادھے مسلمان ان کے بہکاوے میں بھی آ گئے تھے۔ اس میں جو سب سے بڑا رول تھا وہ عبداللہ بن سبا کا تھا، جو اصلاً یہودی تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا اور مسلمانوں کا چولا پہن کر جو ہے وہ یہ فتنے بھڑکا رہا تھا۔ یہ لوگ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کر رہے تھے بعض چیزوں کو لے کر، لیکن حضرت عثمان سے حضور پاک علیہ السلام یہ فرما کر گئے تھے کہ کچھ لوگ تم سے خلافت چھیننا چاہیں گے یا خلافت سے تم کو دستبردار کرنا چاہیں گے، لیکن تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، تمہیں دستبردار نہیں ہونا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے حضور پاک کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خلافت سے دستبرداری اختیار نہیں کی، اور آپ ان مخالفین اور دشمنوں کے خلاف جمے رہے۔ یہ بلوائی تھے، دنگائی تھے، فسادی تھے، انہوں نے اس حد تک بدتمیزی کی کہ پوری فوج لے کر حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور کئی دن تک آپ کا گھر گھیرے رہے، اور پھر آخرکار آپ کے گھر میں اندر گھس کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جو سورہ بقرہ میں ہے، پہلے پارے کے آخر میں، اور اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے بدبختوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے چھینٹے جو ہے وہ قرآن کی اس آیت پر پڑے۔ تو اس طرح آپ کے ساتھ لوگوں نے بدتمیزی کی اور آپ کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ آپ بہت بڑی حکومت کے خلیفہ تھے، حاکم تھے، اگر آپ چاہتے تو ان بلوائیوں کو کچل سکتے تھے، ان کے فتنے کو دبا سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان اپنی فطری شرافت کی وجہ سے، اپنی حیا کی وجہ سے اور اپنے مزاج کی وجہ سے یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ آپ کی جان بچانے کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے
مسلمانوں کا خون بہے یا فوج کا خون بہے، اس لیے آپ نے جو ہے اپنی فوج کو حکم نہیں دیا، ورنہ اگر آپ مدد لیتے اور ان دنگائیوں کے زور کو توڑنا چاہتے تو طاقت کے زور پہ توڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا خون بہے گا طاقت کا استعمال مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال جو مقدر تھا وہ ہوا اور آپ کی جان جو ہے وہ چلی گئی اور آپ شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند فرمائے، آپ کو خوب اونچا مقام عطا فرمائے، آپ کو اپنے شان نشان بدلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جو خدمات پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اب آخر میں 2-3 ایسے اوصاف جو حضرت عثمان کے اندر پائے جاتے تھے ان پر انشاءاللہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ حضرت عثمان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ بہت زیادہ تھا، خود حضور پاک علیہ السلام بھی اس جذبے کا خیال کرتے تھے، تو یہ ان کا ایک بہت بڑا وصف تھا۔ دوسری چیز یہ کہ اتباع سنت کا بہت خیال تھا انہیں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کی بہت زیادہ پیروی کرتے تھے، اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ایک موقع پر وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے مسکرانے لگے، تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ بھئی بلا وجہ مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بے موقع مسکرا رہے تھے، تو کہنے لگے کہ اس لیے مسکرا رہا ہوں چونکہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے ایسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضور پاک کی سنت کی اتباع میں مسکرا رہا ہوں۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی، آپ کے طریقے کی پیروی کا انہیں بڑا خیال رہتا تھا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ وہ اپنے تعلق والوں، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے۔ ان کے پاس چونکہ مال و دولت بہت زیادہ تھی تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار اور عزیزوں کی بہت مدد کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ بدتمیزوں نے، مخالفین نے، دشمنوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد بیت المال سے کر رہے ہیں، اسلامی حکومت کے خزانے سے کر رہے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی ذاتی دولت سے، اپنے ذاتی خزانے سے ان لوگوں کی مدد کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بہت دیا ہوا تھا، دولت بہت دی ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے اندر ایک خوبی تھی جو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دی ہوئی ہے تو ہم بھی اپنے اقربا کا، رشتہ داروں کا، اہل تعلق کا خوب خیال رکھیں، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال رکھتے تھے۔ اور ایک بہت اہم ان کی صفت یہ تھی کہ انہیں آخرت کی بہت فکر رہتی تھی، اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا اور حساب کتاب کا بہت زیادہ ڈر لگا رہتا تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب کبھی قبر کا ذکر ہوتا تھا یا قبر کے پاس سے وہ گزرتے تھے تو بہت زیادہ رونے لگتے تھے، آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ بعض لوگ کہتے بھی تھے کہ جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں ڈرتے ہیں، اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کے تذکرے کے وقت آپ روتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں بچ گیا تو گویا کہ آخرت کی جو باقی منزلیں ہیں ان میں بھی بچ جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہ پہلی منزل ہے، یہ بہت زیادہ ڈرنے والی منزل ہے، اس لیے میں قبر کی یاد کر کے یا قبر کا تذکرہ کر کے یا قبرستان سے گزر کر جو ہے قبر کی مجھے یاد آ جاتی ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے میں رونے لگتا ہوں۔ تو قبر کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے یہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، گویا کہ اتنے سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنے اونچے کارنامے انجام دینے کے باوجود بھی انہیں اپنی آخرت کی بہت فکر تھی۔ تو ظاہر بات ہے جب ان کا یہ حال تھا تو ہم لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے، ہم لوگوں کے اندر آخرت کی فکر کس قدر ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا فرمائے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔